والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفل میں آج ہماری آپ کی 26 تراویح مکمل ہو گئی اور 25 روزے اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سورہ بتین تک مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 27 شب یعنی لیلۃ القدر ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ختم قرآن شریف انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی بنی اسرائیل کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو آپ نے دیکھا کل کی آیات میں کہ جب بندہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا اور اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگا تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ ان کو قتل کیا گیا. تو فرمایا تقریباً صبح سے لے کے شام تک 70,000 آدمی قتل ہو گئے. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی اللہ کے نبی حضرت ہارون دونوں نے دعا کی، بڑی گڑ گڑا کر کے اللہ کی بات میں دعا کی. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جو قتل ہوئے انہیں شہادت کا درجہ عطا کر دیں اور جو باقی رہ گئے اللہ انہیں بھی معاف فرمائے. پھر اس کے بعد یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی. اب آگے کی بات وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا گیا اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اعلانیہ خدا کو نہ دیکھیں. تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ہوا یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی توبہ ہو گئی اور یہ ایک دوسرے نے ان کو ذبح کر دیا، قتل ہو گیا. اس کے بعد جب ان کی معافی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ انہیں اب ہماری بارگاہ میں پیش کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً ایک روایت میں 70 افراد اور ایک روایت میں ہے 40 افراد، 40 افراد اور 40 لوگوں کو، اور ایک روایت میں 70 لوگوں کو لے کر کے ان کے گناہوں کی معذرت طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے کے گئے. اور طور پر لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو اور اب اپنے گناہوں کی معذرت طلب کرو، معافی مانگو. تو انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. فرمایا اے موسیٰ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ ہم تو آپ کو لے کر کے آئے ہیں، آپ لوگوں نے تو سزا بھگتی ہے اور سارے کام ہوئے ہیں، تو کہا ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. کہا پھر کیا کرو گے؟ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہا یہاں تک کہ ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں خدا، تب یقین. جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے اعلانیہ یعنی اپنی آنکھوں سے. نار اللہ جہرتن، تو نار اللہ نرا یرا کے معنی آتے دیکھنا، تو کہا جہرتن یعنی اعلانیہ. جب تک ہم اپنی آنکھوں سے، جیسے
آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے جب تک نہیں مانیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کریں گے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک آواز آسمان سے بلند ہوئی، اور اتنی کڑک تھی کہ اس کی وہ تاب نہ لا سکے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ کی مرگ، اس آواز کی ہولناکی اور اس آواز کی ہیبت کیسی تھی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بڑی کڑک آواز، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ ان کو موت ہو گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب وہ مر گئے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور گڑ گڑائے، بولا کہ میں بنی اسرائیل کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ لوگ تو کہیں گے کہ آپ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کے گئے تھے معذرت کے لیے، وہاں مارا ہے، قتل کر دیا آپ نے، تو اگر یہ مر گئے تو یہ مولا تو میں کیا جا کر کے اپنی قوم کو جواب دوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو اللہ نے انہیں مرنے کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، فرمایا ہم نے زندہ اس لیے کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور شکر ادا کرو، تم تو مر چکے تھے پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء اکرام کی عظمت اور ان کے جلال کا عالم یہ ہے، اور ان کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب ان کی نبی کی بات کو نہ مانا اور اپنے نبی کی بات پر یقین نہ کیا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک نبی کی مخالفت بندہ کرتا ہے اور اپنے نبی پر یقین نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر کے دعا کی تو اللہ نے ان مردہ لوگوں کو زندہ کر دیا، قرآن میں ہے زندہ کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی اپنی کسی قوم کے مردہ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کے سبب زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہے کہ 70 لوگ ان کے سامنے مرے اور انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ نے زندہ کر دیا، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ اگر محمد رسول اللہ کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ کیوں زندہ نہیں کرتا؟ یہ شان ہوتی ہے نبیوں کی، اور حضور نے زندہ فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ خندق کا موقع تھا، مدینہ شریف میں وہ خندق ہے نا وادی مدینہ شریف میں، وہاں پر مسجد بھی ہے، ایک روزہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ پہلے تو کئی مسجدیں تھیں، اب وہ توڑ کر کے مسمار کر دیا، روڈ نکال دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پر وہ والی مسجد موجود ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس میں جنگ کی تیاریاں ہوئی تھی اور جس میں بیٹھ کر کے مشورہ ہوا تھا، وہ مسجد ابھی باقی ہے۔ تو وہاں خندق ہوتی ہے اور اس خندق کے موقع پر بڑی قحط کا عالم تھا مسلمانوں کا، وہ بڑے پریشان تھے مسلمان سے، اتنی شدت کی قحط تھی کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ 2 3 دن تک کھانا نہیں مل رہا تھا، اور خندق بھی کھودی جا رہی تھی، ایک بڑی سی غار بنائی جا رہی تھی تاکہ یہاں پر بیٹھ کر کے مدینہ کی حفاظت کی جا سکے، اور ادھر سے اگر لشکر آئے کفار کا تو اس خندق کو پار نہ کر سکے۔ پہلے زمانے میں ہوتا، آج بھی ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جنگیں چل رہی ہیں تو اس میں زمین کھودی جا رہی ہے اور اس میں بیٹھنے کی تیاری ہوتی ہے تاکہ کچھ لوگوں کو یہاں لا کر کے بموں سے بچایا جا سکے۔ یہ پہلے زمانے سے تھا۔ تو وہ خندق کھودی بڑا محنت کا کام ہے نا، وہ زمین کو کھودنا بڑی محنت کا کام ہے، اور اس میں بھی کھانا نہیں ملا 2 3 دن تک۔ اندازہ کریں کہ بھوک کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر 3 پتھر بندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کی تسلی کے لیے ایک پتھر مارنا، پھر دوسرا دن ہوا تو دوسرا باندھ لیا، پھر تیسرے دن تیسرا باندھ لیا، تاکہ صحابہ کو یہ لگے کہ جب ہمارا محبوب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کہاں بھوک۔ اس کو بھوک کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ جب حضور نے نا وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق میں ایک پتھر آ گیا بڑا سا چٹان، تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پتھر آ گیا، وہ خندق کھودی نہیں جا رہی، وہ ٹوٹ بھی نہیں رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے خندق اور وہ جو توڑنے کا آلہ ہوتا گزار، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لیا، اس پر مارا، اور جیسے ہی مارا تو اس کے ٹکڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابی عطا فرمائی۔ جب حضور اترے تو اترنے کے وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو چادر اوپر والی تھی وہ تھوڑی اٹھ گئی، اور جب وہ اٹھی تو وہ 3 پتھر بندھے ہوئے دکھائی دیے صحابہ، تو صحابہ کی چیخ نکل گئی کہ ہمارے نبی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے برداشت نہیں ہوا، یہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ ہو تو بناؤ، چونکہ میں نے حضور کے پیٹ پر 3 پتھر بنے ہوئے دیکھے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہو تو میں دعوت کر دوں گا حضور تشریف۔ تو ان کی بیوی نے کہا کوئی زیادہ بڑی چیز تو نہیں ہے، البتہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے 6 مہینے، آپ اسے ذبح کر دیں، اور اگر اسے ذبح کر دیں گے یہ تیار ہو جائے گا تو پھر جو ہے میں اس کا کھانا بنا دوں گی اور آپ جو ہے بلا بنا۔ حضرت جابر نے وہ ذبح کر دیا، وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت وغیرہ تیار کر دیا، ادھر بیوی نے چولہے پر رکھ دیا۔ یہ ذبح کرتے ہوئے ان کے گھر 2 بچے تھے، 2 بیٹے، وہ دیکھ رہے تھے کیسے بکرے کو لٹایا ہے، کیسے ذبح کیا ہے، کیسے چھری چلائی ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے چولہے پر رکھوا کر اور کہا کہ آپ بناؤ میں دعوت کر کے آتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ایک بات یاد رکھو، سبزی زیادہ نہیں ہے اور روٹیاں بھی زیادہ نہیں، آٹا بھی کم ہے، تو آپ وہاں تو سبھی صحابہ ہیں، تو آپ ایسا کرنا کہ یہ دعوت آپ الگ میں حضور کی کرنا، اور حضور کی کرنا، اور حضور کے ساتھ 3 یا 5 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 9 اس سے زیادہ لوگوں کی دعوت، ایک نفر کی دعوت، نفر کہتے ہیں 9 لوگ، 10 سے کم، تو کہا اس کی دعوت کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا اگر سب کی دعوت کر دی پھر ہمارے گھر آئیں گے، کھانا کب پڑ گیا دسترخوان میں تو بڑی بدنامی ہوگی، تو لہٰذا آپ اتنے لوگوں کی دعوت کر دیں۔ اب یہ قانون کے مطابق اپنی بیوی سے بات کر کے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کر رہے، یہ حضور کی دعوت کرنے آئے۔ ادھر یہ دونوں بچے جو حضرت جابر کے دیکھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے کھیل شروع کر دیا، چھری لے کر کے، ماں تو کھانا بنانے میں لگ گئی، باپ دعوت کرنے چلے گئے، بچے کھیلنے لگے۔ تو بڑے والے نے کہا چھوٹے والے سے کہ ایسا کرتے ہیں جیسے ابا نے ذبح کیا تھا آپ نے۔ تو بڑے والے نے چھوٹے والے کو لٹایا اور چھری سے اس کو ذبح کر دیا۔ اب جب ذبح کر دیا، اب ماں جب اس کی چیخ نکلی تو ماں بھاگی، جب ماں بھاگی تو دیکھا تو بچہ ادھر خون نکل رہا، ذبح ہو گیا، بڑا بیٹا جو ہے وہ چھت پہ چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے گئی روکنے کے لیے کہ بیٹا چھت پہ کیوں چڑھ گیا، ڈر گئی۔ تو وہ بچہ ماں سے ڈر گیا کہ یہ مجھے ڈانٹے گی اب میری ماں، تو وہ چھت سے گر گیا۔ جب وہ مکان کی چھت سے گرا تو وہ بھی مر گیا، انتقال ہوا۔ اب 2 بیٹے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی صحابیہ ہے، انہوں نے خیال کیا کہ اگر یہ لاشیں اگر سامنے رکھ دی گئے تو حضور 3 دن سے بھوکے ہیں اور حضور کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، اور پھر تو یہ ماحول ہو جائے گا تو پھر ایسے ماحول میں کہاں کھانا کہاں دعوت، سارا کام خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ان بچوں کو جو ہے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیا اور اوپر چادر ڈال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، میں نے ذبح کیا، میری بیوی نے تیار کیا، آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت کی دعوت ہے۔
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعوت قبول ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد میں، وہی مسجد جو میں نے بتائی سلمان پاس، اس میں بیٹھ کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا اہل الخندق انا جابرا قد صنع سورا، چلو سارے لوگوں کی دعوت میرے جابر کے گھر. ہم نے تو الگ میں کہا آپ کی دعوت اور آپ کے ساتھ 10 لوگوں کی 9 لوگوں کی دعوت اور آپ سب نے اعلان کر دیا، ہم جا کے اپنی بیوی سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جابر گھبرانا نہیں، جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی نہیں کھولوں، جب تک میں نہ آؤں تو تیری بیوی سے کہنا آٹا گوندھ کے تیار رکھے، روٹی نہ دے. اب یہ حضور کی بات سن کے گھر آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا بیگم سے بڑا غضب ہو گیا. بولے کیا ہو گیا؟ بولے ہم نے تو حضور کی دعوت کی تھی، حضور نے سب کی دعوت کر دی، سارے خندق والے پورے مدینہ کی دعوت کر دی. حضور نے فرمایا چلو جابر کے گھر جاؤ. بیوی صحابیت، بیوی نے جواب دیا نہیں گھبرانا نہیں. کیوں؟ تو کہا جن کی دعوت ہم نے کی ہے ان کا انتظام ہم کریں گے، اور جن کی دعوت حضور نے کی ہے اس کا انتظام مصطفیٰ خود کریں گے. زور سے بول سبحان اللہ. جس کی دعوت حضور نے کی تو کہا حضور نے فرمایا ہانڈی مت کھولنا جب تک میں نہ آیا. حضور نے فرمایا چشمے غیب سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کم آٹا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں معاملہ کم ہے، لیکن دعوت کر دی گئی. اب ادھر بیوی نے کہا کہ شوہر نامدار وہ تو ٹھیک ہے دعوت ہو گئی، لیکن وہ دونوں بچے شہید ہو گئے. کیسے؟ آپ تو چلے گئے، چھوٹے نے بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا اور بڑا والا چھت سے. تو صحابی نے کہا کف لسان، یہ بات کسی کو نہیں بتانا ابھی، کیونکہ میرے مصطفیٰ 3 دن سے بھوکے ہیں، پتھر بندے ہوئے ہیں، حضور کی دعوت کی آنے دو، اور حضور کھانا کھا لیں گے، اور جب کھانا کھا لیں گے تو بعد میں پھر ہم کھانا کھانے کے بعد بتائیں گے کہ میرے بچے شہید ہو گئے. بتاؤ کتنا جذب تھا. آپ تھوڑا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہم لوگ برداشت کر سکتے؟ ہم لوگ تو اگر ایسا مسئلہ آ گیا تو پہلے مسجد میں اعلان کروائیں گے کہ ایسا معاملہ ہو گیا. کیسے اچھا ایمانداری سے سوچو وہ کیسے لوگ تھے، کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا چیز تھی ان کے اندر. کیا ان کے اندر دل نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں تھا؟ ہم سے زیادہ تھا. کیا ان کے پاس کسی بات کی کمی تھی؟ نہ، ان کے پاس فقط ایک بات تھی جو کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے، کہیں ملتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس عشق رسول ان کے سینے میں تھا. اس کے لیے بچے قربان ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی آ جائے، بس اس کے علاوہ نہیں. اب ادھر دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وہ جو ہانڈی ہے وہ لے کر کے آؤ، وہ جس میں سالت تھا، فرمایا وہ لے کر کے آؤ. وہ لے کر کے آئے. فبصق فیہ وبارک، حضور نے ہٹایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا فرمایا کھاؤ. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ آٹا لے کر کے آؤ. وہ آٹا لایا گیا. فبصق فیہ وبارک، پھر حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمایا پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جابر اب تیرے اکیلے بیوی کی بس کی بات نہیں ہے، محلے میں عورتوں سے کیا ان کو بلا، وہ روٹیاں بنائیں گی، ترکاری تیار ہو جائے گی، جماعت کی جماعت یہاں کھائے گی، پھر ان کو کھلا کر کے رکھ سکتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھ گئے. محلے سے عورتیں بلا لی، 4-5 عورتیں مل کر کے کوئی لوئی بنا رہا، کوئی آٹا دے رہا، کوئی روٹی سیک رہا، کوئی روٹی نکال رہا. حضور نے فرمایا 10 کر کے بیٹھو. صحابہ کو 10 کر کے بٹھایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کھلاتے گئے کھلاتے گئے. اب صحابہ کھاتے گئے. اب جب دسترخوان سجا، روٹی آئی تو حضور نے فرمایا جابر تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیٹے کھیل رہے ہیں. تو فرمایا نہیں بلاؤ بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ یا رسول اللہ آپ کھائیے آ جائیں گے. حضور نے فرمایا نہیں جب تک بیٹے نہیں آئیں گے جب تک کھانا شروع نہیں. اب ان کی مجبوری ہو گئی، انہوں نے مجبوری کے تحت کہا یا رسول اللہ میرے بچے دونوں شہید ہو گئے، انتقال ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جابر کہاں ہے تمہارے بچے؟
کہ یا رسول اللہ اسی کمرے میں ہیں جہاں آپ تشریف فرما. میرے آقا سرور کائنات تشریف لے کر کے گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا اور فرمایا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. حضرت جابر کے دونوں بچے زندہ ہو کر کے کھڑے ہوئے. یہ ہیں مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ادھر حضور نے پھر لایا اور لانے کے بعد کھلایا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت شکم شیر ہو کر کے کھا لیا. کتنے لوگ تھے جانتے ہو کھانا کھانے والے؟ تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھا لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دن 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تب بھی کھانا مکمل ہو جاتا. حضرت جابر فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، جتنا کھانا کھانے سے پہلے موجود تھا میں نے دیکھا کہ بعد میں بھی اتنا ہی موجود تھا. فرماتے ہیں حضرت جابر کے وہ کھانا چلتا رہا، کبھی خرابی نہیں ہوتا. بہت دن گزر گئے، مہینوں گزر گئے. میری بیوی ہاتھ ڈالتی، آٹا نکالتی، پکا لیتی، وہ ترکاری نکالتی تو تازہ گوشت نکلتا تو ہمیں کھا لیتا. ہمارے گھر میں سب لوگ کھاتے. فرماتے ایک دن بیوی نے کیا کام کیا، اس نے کہا کہ وہ جو کپڑا حضور نے ڈالا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح اس میں آگ کہاں سے رہا، کوئی فیکٹری تو نکل گئی ہے. جب ہاتھ ڈالتے تو آٹا نکل آتا، ہاتھ ڈالتے تو آٹا نکل آتا. جب وہ کپڑا ہٹایا فرماتے وہ دن آخری دن تھا، اس کے بعد آٹا. میں نے جا کر کے حضور سے کہا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جا کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ کئی دنوں سے ہم وہی آٹا کھا رہے تھے اور وہی سبزی ہم کھا رہے تھے، مگر یا رسول اللہ میری بیوی نے آج کپڑا ہٹا دیا، آٹا ختم ہو گیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا جابر اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر تیری بیوی اس پہ سے کپڑا نہ ہٹاتی تو وہ آٹا قیامت تک ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت علیہ السلام. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. یہ دور پڑ گئے اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ناشکری کی، ان کی بات کو نہیں مانا تو ایک کڑکدار آواز کے ذریعے سے یہ ہلاک ہو کے مر گئے. پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد پھر یہ لوگوں کو حکم ہوا کہ اب واپس یہ مصر میں آ کے بس گئے تھے، پھر ان کو حکم ہوا کہ مصر چھوڑو اور فلسطین چلو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو آباد کیا تھا اور دیگر نبیوں نے. تو ان کے لیے بڑی مصیبت کا سامان ہوا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں مکمل کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کی کل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں پھر یہ جو مصر کا سفر ہے اور وہاں جانا، پھر ان کے لیے منہ و سلوہ کا اتارنا اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. بیٹھیے ذکر کریں.